بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، آج کی ویڈیو نہایت ہی انٹرسٹنگ سی ہے۔ آج کی ویڈیو میں بات کروں گا کہ 5 ایسی چیزوں کے بارے میں ڈیئر فرینڈ جو ہم نے کسی سے شیئر نہیں کرنی۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اپنے اسکول، کالج، یونیورسٹی میں یا اپنے آفیسز میں بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں، ہماری دوستی بہت سے لوگوں سے ہوتی ہے اور کچھ ہمارے بہت کلوز فرینڈ ہوتے ہیں، ہم ان سے بہت سی چیزیں شیئر بھی کرتے ہیں۔ لیکن آج جو میں باتیں کروں گا، 5 ایسی چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ آپ نے اپنی زندگی میں کسی سے شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ڈیئر فرینڈ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم دوسروں سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا سلوشن ہمیں خود ہی نکالنا پڑتا ہے۔ مطلب انہیں حل کرنے کے لیے ہمیں کسی کی ضرورت ہوتی نہیں ہے، ہم ایسی ان سے وہ باتیں شیئر کر دیتے ہیں اور بہت زیادہ ویک پوائنٹ جو ہوتے ہیں اور اپنے بہت سے ویک پوائنٹ ہوتے ہیں وہ ان کو دے دیتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو 5 ایسی چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، تو چلیے آج کی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ڈیئر فرینڈز، سب سے پہلے نمبر پر آپ کی پرسنل لائف ہے۔ دوستو، اپنی پرسنل لائف کسی سے شیئر مت کرو۔ آپ کی پرسنل لائف پرسنل ہی رہنی چاہیے۔ مطلب کہنے کا کیا ہے؟ مطلب کہنے کا صرف یہ ہے کہ اگر آپ کا بہت بھی سنسیئر دوست ہے، بہت قریبی دوست ہے، تو اس سے لمیٹڈ حد تک اپنی پرسنل زندگی کو شیئر کیجیے۔ اندر سیلف کانفیڈنس پیدا کیجیے اور اپنے مسائل کو خود حل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور نمبر 2 پہ ڈیئر فرینڈز، میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے زندگی کا جو مقصد ہے، آپ کا جو گول ہے، اپنی زندگی میں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، اس کو دوسرے سے شیئر مت کیجیے۔ وقت سے پہلے دوسروں کے ساتھ قطعاً شیئر کرنے کی ضرورت نہیں کی۔ ہاں، اپنے زندگی کے مقصد کے حصول کے لیے محنت، جدوجہد، کوشش جو ہے لگ کے کیجیے، خوب محنت کیجیے، لیکن وقت سے پہلے دوسروں سے شیئر مت کیجیے۔ ہوگا کیا کہ اگر آپ دیکھتے ہیں، آپ خود دیکھیں گے، اصل میں مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ نے اگر کسی سے شیئر کیا، مسئلہ ظاہر سی بات ہے آپ کو اپنے زندگی کے مقصد کے حصول کے لیے، کامیابی کے حصول کے لیے جد و جہد محنت کرنی پڑے گی، بہت سی مشکلات آئیں گی۔ اگر ان مشکلات میں، تکلیفوں میں آپ ہمت ہار بیٹھتے ہیں اور اپنے مقصد کے حصول تک نہیں پہنچ پاتے، تو آپ کو دوسروں کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے لوگوں کے سامنے تو بڑی بڑی باتیں کی ہوں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں یہ بنوں گا اور یہ ہوگا۔ تو اسی وجہ سے جب تک آپ کو لگے نا کہ آپ نے بہت کچھ کر لیا ہے، آپ اتنی محنت کیجئے کہ آپ کی کامیابی خود بولے کہ یہ انسان کامیاب ہے۔ خود اپنے منہ سے اپنی تعریفیں قطعاً مت کیجئے، اس سے آپ کو شرمندگی نہیں ہوگی۔ نمبر 3 پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے فیملی میٹرز ہوتے ہیں، اپنے فیملی خاندانی پرابلمز ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں، وہ دوسروں سے شیئر کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اپنے کولیگز ہو گئے، اپنا آفس اسٹاف ہو گیا، ان سے شیئر کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا کوئی بہت کلوز فرینڈ ہے، آپ کے فیملی کا مسئلہ ہے، ہر فیملی میں پرابلمز ہوتی ہیں، تو فیملی کے پرابلم خود سولو کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو ضرورت لگتی ہے کہ آپ وہ کسی سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، کچھ نوبت ایسی آ گئی ہے، آپ کو مشورے کی ضرورت ہے، تو آپ اپنے فیملی ممبرز میں سے کوئی سنجیدہ انسان دیکھیں اور اس کے ساتھ اپنے مسائل حل کیجیے۔ اپنے دوستوں سے شیئر کریں گے تو بلا وجہ آپ موضوع بحث ہی بنیں گے۔ کوئی یہاں کھڑے ہوئے آپ کی باتیں کرے گا، کوئی وہاں کھڑے ہوئے آپ کی باتیں کرے گا۔ مسائل آپ نے خود ہی حل کرنے ہیں، آپ جتنے لوگوں کو بتا دیں۔ تو اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کیجیے، اپنی ذاتی زندگی سے متعلق، اپنی فیملی سے متعلق جو پرابلم ہے ان کو خود سولو کرنے کی کوشش کیجیے۔ ڈیئر فرینڈ، نمبر 4 پہ میں یہ کہوں گا کہ اپنی اچھی عادتیں، اپنے اچھے کام لوگوں کے سامنے شیئر مت کیجیے، لوگوں کے سامنے گنوائیے مت۔ مطلب آپ نے کوئی اچھا کام کیا، کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کی، تو اس کو گنوانے کی قطعاً ضرورت۔ اپنے منہ سے اپنی تعریف بالکل اچھی نہیں لگتی۔ ہاں، آپ ایسے بنیں کہ لوگ آپ کی تعریف کریں، ایسے نہ بنیں کہ آپ خود اپنی تعریفیں لوگوں کے سامنے کرتے پھریں۔ بالکل اس چیز سے اوائڈ کریں، اس سے انسان کی شخصیت متاثر ہوتی ہے۔ آپ نے مثال تو سنی ہوگی کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال، بالکل ایسی کیجئے، نیکی کریے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجئے، لیکن اس کا صلہ اس سے لینے کی بالکل آپ دل میں یہ نہ ہو کہ میں اس سے صلہ لوں گا۔ صلہ اللہ پاک دیں گے، نیکی کیجئے اور بھول جائیے، نیکی کرتے رہیے، لوگوں کے سامنے خوشیاں پھیلاتے جائیے اور ان کو بھولتے جائیے، اللہ پاک آپ کو خوشیوں سے نوازیں گے۔ اور سب سے آخر میں کہنا چاہوں گا کہ اپنے فائنانس، بینک بیلنس، سیلری سے متعلق لوگوں کو بالکل مت بتائیے۔ یہ چیزیں اپنے کسی دوست سے شیئر مت کیجیے، اپنے فیملی ممبر سے شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اکثر اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ پیسے کے معاملے میں، مطلب پیسے کے لین دین میں ہماری بہت زیادہ اچھے دوست ہم سے چھن جاتے ہیں۔ ہوتا ہے کیا کہ ہم بڑھا چڑھا کے لوگوں کے سامنے اپنی تعریفوں کے پل تو باندھتے ہیں، میرے پاس اتنا بینک بیلنس، اتنا پیسہ جمع ہو چکا ہے، لیکن اگر ضرورت آنے پر ہمارا کوئی دوست ہم سے مانگ لیتا ہے تو ہم اس کو دے نہیں پاتے کچھ۔ اس وجہ سے اس چیز سے اوائڈ کرنا، اور شرمندگی الگ ہوتی ہے کہ بھئی وہ تو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس پیسے تھے اور اس نے میری ضرورت آنے پر بھی مجھے نہیں دیے۔ تو اپنے اچھے دوستوں کو
اس طرح کھوئیے مت، اور اپنے فائنانس جو آپ کے پاس ہے، اچھا ہے آپ کے پاس پیسہ بہت ہے، لیکن اس کو سنبھال کے رکھیے اور چھپا کے رکھیے تو ہی بہت اچھا ہے اگر ریلیشن شپ قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ اپنی کون کون سی باتیں دوسروں سے شیئر کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔